Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Iqbal Contractor, live from New York. I'm sorry we had to interrupt the broadcast before, and there are some technical issues in the program. Hazrat Sayyid Jami Sahab Ashraf Jami Sahab is trying to reconnect. So if as soon as he comes in, we will take him, inshallah. And in the meantime, we are starting our program because it's getting delayed. It's already been delayed like 25 minutes. So I would like to start it again. So Assalamu alaikum and welcome to Istiqbal Ramzan. And today is our first roza is finished, and I hope inshallah. Assalamu alaikum Muhammad Ali bhai. How are you? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا ہے صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ نے شاعری کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کرنے والے ہیں؟ جی آئی صاحب بالکل سحری بھی کر لی، اور سحری کے بعد تھوڑی دیر لیٹ گیا، پھر میں نے فجر کی نماز ادا کی. اور اچھا شاید آپ کو چہرے سے بھی لگ رہا ہوگا کہ میں بس روزے سے ہیں آپ بستر اور کے ہم نے روزہ کھول لیا ہے. ہاں روزے سے تو ہوں، لیکن وہ نظروں میں بستر بھی گھوم رہا ہے کہ I know because you were تو میں نے up کہا all نہیں، night. آپ کی محبتیں ہیں ہمیشہ رہتی ہیں، تو میں نے کہا نہیں میں حاضر ہوں، انشاءاللہ اور ضرور. اللہ آپ خوش رکھے، اور آمین بس کسی طریقے سے دین سے ہم جڑے رہیں، اور دین کا کام اللہ ہم سے لیتا رہے. آمین آمین ثم آمین. ابھی انشاءاللہ جامعہ افسر صاحب انڈیا سے جوائن کریں گے تو انشاءاللہ we will connect him if it is possible, and اگر نہیں ہوا تو پھر بھی انشاءاللہ we will keep our program continue. الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا تو شمع رسالت ہے، سبحان اللہ. اعظم پروانہ ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، سبحان اللہ. تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، دنیا میں مجھے اپنا تم نے تو بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا تم نے تو بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ،
دل میں تجھے رکھوں اے جلوائے جانانا. پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو بغداد سبحان اللہ سبحان اللہ. آنا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلمائے جانانا. گر گر کے وہاں پہنچا مر مر کے سے پایا. گر گر کے وہاں گر پڑ کے سبحان اللہ. مر مر کے تجھے پایا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. سبحان اللہ. ابھی ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور معروف عالم دین گریٹ اسکالر آف اسلام سجاد مدنی صاحب ابھی جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ پر آپ کو سلامت رکھے. اور آپ ابھی امریکہ میں ہی ہے، ویسے وہ اسٹاک ہو گئے تھے کورونا کی جو فلائٹ سب بند ہو گئی تھی اس کی وجہ سے. تو ہمیں بھی آج موقع مل گیا کہ ہم آپ کے ساتھ we can join together and آپ کی بھی جو آپ سے بھی دینی مسئلہ جو رمضان کے بارے میں جو بھی ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو بتائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے ساتھ میں ہیں حافظ محمد علی سہروردی صاحب. he is also you know him very well, so everybody knows him. So I will ask Sohrowardi صاحب. میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے سجاد حضرت علامہ مولانا سجاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ پاکستان کے نہیں بلکہ پاکستان اور امریکہ اور دنیا کے جو ہے وہ مشہور معروف شخصیت میں یقیناً کا شمار ہے. اور ہم اس وقت براڈ کاسٹ کر رہے ہیں کسی بھی اپلیکیشن سے، لیکن براڈ کاسٹ لسٹ اگر آپ براڈ کاسٹ کی دنیا جسے چینل کی دنیا ہم کہتے ہیں، لائیو کی دنیا، تو اس میں بھی الحمدللہ قبیلہ علامہ صاحب جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس اور وہاں کے جو لائیو کے سارے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جو اسٹیج آف دا بیک آف دا اسٹیج اور اسکرین آف دا بیک آف دا اسکرین یوں کہہ لیجیے، تو الحمدللہ کافی عرصے سے یہ منسلک رہے ہیں. تو ہم اس سے میں سمجھتا ہوں یہ جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، ہم اس چیز سے استفادہ حاصل کریں کہ ٹرانسمیشن کے دوران کیا کیا ہوتا ہے. ہم دین کے لیے اپنے رمضان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم ٹاپک چینج کر کے کورونا چل رہا ہے اور کب تک چلے گا اللہ محفوظ فرمائے، لیکن تھوڑا سا ہم یہ اضافی معلومات بھی چونکہ جو ان سے ملے گی وہ شاید کسی اور سے نہ ملے، تو ہم اس گفتگو کی طرف میرا خیال ہے چلتے ہیں کہ ٹرانسمیشن کے بیک پر کس طریقے سے آپ اس کو لے کر چلتے ہیں اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال بھائی اگر آپ اس سے متفق ہیں تو مجھے اوکے کیجیے گا، تو پھر آپ علامہ صاحب کی طرف آ جائیں. اس کے بعد نہیں ہوسٹ آپ نہیں پھر بھی it doesn't matter who is host, he can become a very good host because I have heard his hosting when we were driving together. We were going from Long Island to Brooklyn and he showed me how the way he is doing it, and I don't think I can do that way. So alhamdulillah یہ ہماری ہے کہ مفتی سجاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں اور I think I will ask him to keep continue doing what he can do for us.
and make this جی program قبلہ. much more, جی قبلہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حاجی اقبال صاحب آپ کا اور عالم اسلام کے انتہائی معزز و محترم سناتان جناب الحاج محمد علی سہروردی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مبارک محفل میں مجھے شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی. آج امریکہ میں پہلا روزہ الحمدللہ بھی افطار ہوا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ قرآن کی آمد بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. اور آمین. ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ایک امید وابستہ ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت انشاءاللہ جلدی ہمیں خوشخبریاں سننے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ اس کی رحمت کرے لمحات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض کو ہم سے انشاءاللہ دور بھی فرمائے گا. انشاءاللہ. شفا یاب ہونے والوں کی تعداد میں اللہ نے چاہا تو اب دن بدن اضافہ ہوگا، اور ہم سنیں گے کہ آنے والے دنوں میں پوری انسانیت کو انشاءاللہ راحت اور اطمینان کی خبریں سننے کو ملیں گی انشاءاللہ. تو سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ ماہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں اقبال بھائی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ روزانہ ماشاءاللہ انہوں نے کوارنٹائن کے ان دنوں کو بہت خاص بناتے ہوئے، اس آئسولیشن کے دور کو نیکیاں کمانے کا ذریعہ بناتے ہوئے بڑا خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے. اور گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا موقع ہوتا ہے، گریٹ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ جو ہمارے اسکالرز آتے ہیں ان سے وہ دین کے حوالے سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ثناخواں کہ جن کو ہم پاکستان کے دنیا کے بڑے ٹی وی چینلز پہ سنتے ہیں وہ ماشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں، اور بہت کم ہمیں ان کا قرب مل پاتا ہے، لیکن الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہمیں ان سے براہ راست نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا موقع ملتا ہے. تو میں اس خوبصورت اہتمام پہ اقبال بھائی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ یہ کاوش قبول فرمائے. باقی الحاج محمد علی سہروردی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے مجھ سے پوچھا کہ لائیو ٹرانسمیشن کا جو ایکسپیرینس ہے، دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں علماء کے لیے 2-4 شعبہ جات مخصوص کر دیے گئے ہیں. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب عالم یا تو نماز پڑھائیں گے، یا وہ مدرسے میں پڑھائیں گے، یا پھر وہ جنازے پڑھائیں گے، یا پھر نکاح پڑھائیں گے. اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ان کو کوئی دوسرا کام دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور ہم ان سے یہ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ زندگی کے دوسرے شعبہ جات میں بھی یہ پرفارم کر سکتے ہیں یا وہاں پہ بھی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. تو میری خوش بختی یہ رہی کہ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ میں مجھے 11 سال گزارنے کا موقع ملا. میں نے وہاں سے پڑھا اور اسلامی مکمل کیا، تخصص فی الفقہ الحمدللہ وہاں سے کرنے کی سعادت ملی. تو پھر وہیں ابتدائی طور پہ مدنی چینل میں مجھے اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے جو کنٹینٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جب آپ اسکرین پہ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اسکرین پہ پیش کیا جاتا ہے. تو مجھے اس شعبے میں کافی کام کرنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد ARYQTV جہاں پہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور جناب سہیل رضا امجدی صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے مفتی محمد عامر صاحب اور مفتی محمد اکمل صاحب کیونکہ میرے اساتذہ میں سے تھے، میں نے فیضان مدینہ میں ان سے پڑھا تھا، تو ان کی سرپرستی میں ARYQTV پہ کچھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر مفتی محمد نعیم مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی سرپرستی میں مجھے پاکستان کے ایک بڑے میڈیا گروپ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ کام کرنے کا موقع ملا. تو گزشتہ کئی سالوں سے مفتی محمد نعیم مدنی صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہم بہترین ٹرانسمیشن لوگوں تک پہنچا سکیں.
اور ادارے کے مالکان کا بھی ہم پر اعتماد ہے کہ وہ ہمیں مکمل جو ہے وہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں کہ جناب آپ جس طرح بہتر سمجھے اس ٹرانسمیشن کو آپ ڈیزائن کریں. تو محمد آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس صف اول کے علماء جس میں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہ اللہ اور سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شاہ عبد الحق قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اسی طریقے سے پاکستان کے انتہائی معتبر اور انتہائی نامور علماء کرام وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی الحمدللہ آج اویس رضا قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہوں، محمد علی سہروردی صاحب ہوں، ہمارے صف اول کے دیگر شناخواں ہوں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو عوام کے سامنے پیش کریں. عمران بھائی کا نام لینا آپ بھول گئے. عمران بھائی تو آپ کے خاص چہیتے بھی ہیں، تو عمران بھائی کا نام تو ہم عمران شیخ اتاری جو کہ وہ آپ کے چہیتے بھی ہیں نا، تو میں ایسے کیسے بھول جاؤں کہ ان کا نام آپ لینا بھول سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نو ڈاؤٹ عمران بھائی سینئر اور بالکل ان کا نام شمار بالکل 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 ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ سے جداگانہ لب و لہجے کے حامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا ان کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، منفرد انداز ہے اور منفرد اسٹائل، 2 سالوں سے جیو ٹیلی ویژن منفرد باتیں بھی، ان کی باتیں بھی منفرد ہیں، ان کی باتیں بھی بالکل منفرد ہیں. جی. اور محمد علی سہروردی کا بڑا پن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر موجودگی میں نہ صرف ان کو یاد کیا، میری بھی توجہ اس جانب مبذول کرائی. نہیں بالکل ضروری ہے. جی ماشاءاللہ. نو ڈاؤٹ عمران شیخ بھائی ہوں تو مختصر میں کروں گا اس گفتگو کو کہ جی قبلہ 3 مہینے پہلے ہم لوگ اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہم 3 مہینے پہلے جمع ہوتے ہیں. ٹرانسمیشن کی کیا تھیم ہوگی، کیا ڈیزائن ہوگا، نام کیا ہوگا، پھر موضوعات کیا ہوں گے، سحری کے 30 موضوعات کیا ہوں گے، افطار کے 30 موضوعات کیا ہوں گے، کون سے علماء کو ہم وہاں پہ بلائیں گے. اور خاص طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو زندہ زمینی حقائق ہیں، جو معاشرتی مسائل ہیں، ان کو زیر بحث لایا جائے، اس کے اوپر بات کی جائے تاکہ لوگوں کو سیکھنے کو ملے، ان کو سمجھنے کو ملے. فضائل و مناقب کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں موجودہ جو مسائل ہیں عالمی سطح پہ جو ہمیں درپیش مسائل ہیں دن بدن، تو ان کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ احاطہ کریں اور امن، محبت، رواداری کا ہم پیغام دیں کہ علماء آپس میں بیٹھ کے ایک اچھے ماحول میں بات چیت کریں، نہ کہ وہ ایک دوسرے کو خدا نہ خواستہ مورد الزام ٹھہرائیں یا وہاں پہ بحث کے نتیجے میں ایسا کوئی منظرنامہ سامنے بنے کہ لوگ دیکھ کے پریشان ہو کہ جی علماء کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. تو گزشتہ سالوں سے مفتی محمد نعیم مدنی صاحب کی سرپرستی میں ہماری پوری ایک علماء کی ٹیم ہے. ہم ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ نشریات پیش کرتے ہیں. اس دفعہ بھی میں اگرچہ موجود نہیں ہوں وہاں پہ، لیکن وہاں پہ ہماری ٹیم ماشاءاللہ کام کر رہی ہے. سید مظفر حسین کو، کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کو، عمران شیخ صاحب کو آپ جیو انٹرٹینمنٹ کی اسکرین پہ انشاءاللہ روزانہ آپ سحری اور افطار میں دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ابھی دس از لائک اسٹارٹنگ آف دا رمضان اینڈ پیپل آر فری، آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے ابھی اس کورونا میں جو ابھی پھنسے ہوئے سب گھر میں ہی ہیں پورے، ایوری بڈی ہوم، آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس سوال سے پہلے میں تھوڑا سا اس میں ایڈیشن بھی کر لوں گا کہ کچھ جگہ آپ تو وہاں پر ہے تو وہاں کی پوزیشن تو بہت زیادہ خراب ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے کچھ ایریاز میں کچھ یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ، جیسے جو اس وقت مفتی مریم الرحمان صاحب نے اس وقت جو اعلانات وغیرہ کیے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ڈسٹینس کا جس طرح خیال رکھا گیا ہے کہ بھائی مسجد میں ایسا ہو گیا ہے کہ باقاعدہ پوائنٹ صفوں کے درمیان جو ہے وہ کم سے کم اتنا گیپ ہے کہ بیچ میں 2-3 بندے آرام سے آ جائیں، اس کے بعد ایک بندہ، پھر 2-3 بندے آ جائیں، پھر ایک بندہ، اس طریقے سے گیپ کر کے وہ جو صفوں کا اہتمام کیا ہے باقاعدہ، وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک نشاندہی فرماتے ہوئے کہ جو ہے نا وہ مسجد انتظامیہ نے جتنا ہو سکا ہے ان سے انہوں نے نشاندہی فرماتے ہوئے جو ہے وہ اس طریقے سے کر دیا ہے. تو میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تراویح ادا کر کے الحمدللہ کمپلیٹ اور نماز عشاء ادا کر کے پھر جو ہے وہ رات میں گھر پہ پہنچا تھا، تو ایک دلی سکون بھی ملا، تسکین بھی ملی. ویسے ہی رمضان میں ملتی ہے، لیکن خاص کر اس وقت پر جو ہے نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر جانا ہو جائے تو ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس وقت بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور جھکنے کا موقع فراہم کیا.
تو علامہ صاحب آپ کنٹینیو کریں جو فرما رہے تھے ہائی صاحب. جی ہاں، بس اپنے دینی باتوں میں آ جاتے ہیں. ابھی ہو گیا وہ سب. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل میں اسی لیے کہا نا کہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہے, آپ لوگوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ مشکل ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پر امریکہ میں اس وقت کیا پوزیشن ہے, لیکن پاکستان میں کچھ جگہوں پر تھوڑا سا اس حوالے سے بہتری آئی ہے. تو دعا کریں کہ اللہ اس بہتری کو قائم و دائم رکھے. بس ابھی جس وقت سے ہم جا رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ اس we have extra time, what we can do to do like purify our ایمان روح. جی اب میں گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم تخلیق فرمائے ہیں. ایک عالم جنت ہے کہ جس میں صرف راحتیں ہیں, جس میں صرف آسائشیں ہیں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اور جس میں صرف خوشی ہے. وہاں پہ کسی تکلیف کا, کسی دکھ کا, کسی غم کا گزر نہیں ہے. اور ایک عالم جہنم ہے کہ جس میں صرف عذاب ہے, دکھ ہے, درد ہے, تکلیف ہے, اذیت ہے, اور وہاں پہ کسی خوشی کا یا کسی راحت کا دخل نہیں ہے. جبکہ تیسرا عالم عالم دنیا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق فرمایا کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم میں دکھ کو, تکلیف کو, راحت کو, خوشی کو جمع فرما دیا ہے. ہماری زندگی کے مختلف فیزز میں ہم ان تمام مراحل سے گزرتے ہیں. کبھی ہماری زندگی میں آسانیوں کا دور ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد مشکلات کا دور شروع ہو جاتا ہے. اور اس دوران دیکھا جاتا ہے کہ جس بندے کو پہلے ہم نے کچھ دے کے آزمایا تھا, اب ہم اس لے کے بھی آزماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں کس طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے. آیا کہ یہ ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے, صبر کرتا ہے, یا پھر شکوے شکایت کے ذریعے وہ کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے. تو ایک ذہن میں رکھیں کہ کورونا وائرس اس دنیا میں آنے والی نہ تو پہلی آزمائش ہے اور نہ ہی یہ آخری آزمائش ہے. اس سے پہلے جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا آغاز ہوا, اس طرح کی بہت ساری وبائیں آتی رہیں. پہلے طاعون کی وبا ہوتی تھی جس کے ذریعے لاکھوں لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے تھے. پھر اسی طریقے سے 1900 مطلب تقریباً 1 صدی پہلے کا جو واقعہ ہے, اقبال بھائی کیونکہ میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, وہ زیادہ اس بارے میں بہتر طور پہ بتا سکیں گے کہ غالباً 1 صدی پہلے ایک فلو پھیلا تھا جس کے نتیجے میں تقریباً 5 کروڑ اموات ہوئیں دنیا بھر میں. اور اسی طرح یہ پینڈیمک جس کا ہم آج کل مشاہدہ کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اور اس دوران طے ہونا ہے کہ جناب والا صبر والے, ایمان والے کون ہیں, اور بے صبرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہ رہنے والے کون لوگ ہیں. تو ہمارے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بہترین موقع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے, اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. صحیح بات ہے. 60 سال سے ہم بس اوقات جو ہے وہ یہ سوچ کے رہ جاتے تھے کہ جی میں درست قرآن مجید پڑھنا تب سیکھوں گا جب مجھے کبھی فراغت میسر آئے گی, اور میں نیک اعمال تب کروں گا کہ جب کبھی میرے پاس وقت ہوگا, میں ٹائم نکالوں گا, اعتکاف بیٹھوں گا, اور تب جا کے میں پورا قرآن مجید ختم کروں گا, یا میں تلاوت قرآن کروں گا, تفسیر قرآن کا مطالعہ کروں گا, یا اسی طریقے سے حدیث پاک کا مطالعہ کروں گا. تو اب ان دنوں میں ہمیں نہ صرف جو ہے وہ آئسولیشن کی وجہ سے گھر پہ ٹائم گزارنے کا موقع مل رہا ہے, ہمارے پاس فرصت ہے, اور اوپر کرم بلائے کرم یہ ہوا کہ ماہ رمضان تشریف لے آیا. ماہ رمضان کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اب یہ آیت کی اگر میں تفسیر بیان کروں تو ہمارے پاس وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے
کہ جس نے رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اور اس کے اندر زندگی کے تمام امور کا بیان موجود ہے، اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور قرآن کا یہ چیلنج آج تک پوری دنیا کے لیے برقرار ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. لیکن آج انسانیت کی ترقی پر پہنچنے کے باوجود، اتنی مادی معراج پر پہنچنے کے باوجود قرآن پاک کی ایک آیت کی بھی مثل نہیں لا سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور اسی طریقے سے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یعنی مہینے میں رب کو منانا، اس کی رضا کو پانا اور اپنے گناہ بخشوانا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور نیکیوں کا حصول اتنا ہمارے لیے آسان کر دیا جاتا ہے کہ فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم لوگ کیوں آئے یو ایس یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں آنے والے لوگوں کی جو اکثریت ہے، جو امیگرینٹس ہیں، وہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر یہاں مائگریٹ کیوں ہوئے؟ ایک روشن مستقبل کی خواب لے کر، مطلب گریٹ امریکن ڈریم لے کر وہ یہاں پر آئے کہ جی ہم وہاں جائیں گے تو ہماری جو ظاہری طور پر زندگی ہے اس میں تبدیلی آئے گی، شاید ہماری آنے والی نسل کو جو ہے وہ آسانیاں نصیب ہوں گی اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار پائیں گے. یعنی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنوں کو، اپنے وطن کو، اپنے پیاروں کو، اپنے پیاروں کی قبروں کو آپ لوگ چھوڑ کر یہاں پر پہنچے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ آپ کے سامنے اس کا ایک ریوارڈ موجود تھا، آپ کے سامنے ایک اس کا رزلٹ موجود تھا کہ وہاں جانے کے بعد ظاہری طور پر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، شاید یہاں کی جو کرنسی ہے اس کی قدر و منزلت آپ کے ذہن میں تھی، تو آپ میں سے اکثریت جو ہے یہ قربانی دے کر یہاں پر پہنچی، اور یہاں آنے کے بعد بہت لوگ، اسی لیے یہاں پہ رہنے والوں کو اندازہ ہے کہ جناب والا یہاں پر کتنی قدر و منزلت ہے. محمد علی بھائی یہاں تشریف لاتے ہیں، میں یہاں آتا ہوں تو ہم یہاں دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح مشینی انداز سے لوگ اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں، اور کتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ ان کے لیے اپنی فیملی کے لوگوں کو ٹائم دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور بامشکل ویکینڈ پہ وہ ملاقات کر پاتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں ہے کہ ان کے نزدیک یہاں کی قدر و منزلت ہے، لیکن ہم نیکیوں کو ہلکا کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نیکیوں کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہے، ہمیں ابھی یہ ادراک نہیں ہے کہ ایک نیکی ہماری کتنی مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے، ایک نیکی میزان عمل پہ کتنی بھاری ثابت ہوگی، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنے عذابات سے اور کتنی آزمائشوں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا. تو لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نیکی وہ سکہ ہے جو سکہ رائج الوقت تو نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد قبر و حشر کی تمام منزلیں آسانی سے پار کرنے کے لیے اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ چیز ہمارے کام آئے گی وہ نیکیاں ہیں. یعنی نیکیاں کرنے کے بعد کام آنے والی کرنسی. تو لہٰذا ہمیں جتنا جلدی جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اندراج کروا سکتے ہیں ہمیں کروانا چاہیے، اور اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین ماہ رمضان اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں اور اپنی فضیلتوں سمیت جلوہ گر ہو چکا ہے. ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، یہ خالق اور مخلوق کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، یہ ندامت بہانے کا مہینہ ہے، یہ گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت کو طلب کرنے کا مہینہ ہے، یہ حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کر کے جنت کمانے کا مہینہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوارنٹائن اور خاص طور پر سیلف آئسولیشن کے اس ماحول میں ہمارے پاس بہترین موقع ہے، اور ہم اس کا جو ہے وہ اگر پازیٹیو یوز کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نہ صرف دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. اپنا ایک کریں کہ جناب آپ 5 وقت کی نماز جو ہے
گھر کے افراد تو جماعت کروا سکتے ہیں، گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو ایک میں جو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا جانتے ہوں، نماز کے مسائل سے واقف ہوں، امامت کریں، اور گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ پہلی صف میں اور گھر کی خواتین جو ہے وہ دوسری صف میں کھڑی ہوں، اور اس طریقے سے باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے کوشش کیجئے کہ اس دفعہ روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں گے تو اس رمضان میں ہم قرآن پاک کا ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صحیح ہے۔ اگر ایک رکوع کو جو ہے وہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو ماہ رمضان کے اختتام تک آپ قرآن پاک کے بہت سے معانی اور مفاہیم سے انشاءاللہ اپنے قلب کو آپ روشن کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے، کیونکہ درود و سلام سے بڑھ کر کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے بخشش کا اور مغفرت کا سب سے بڑا پروانہ بن سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اقبال بھائی اس طرح کی جو آپ کی ٹرانسمیشنز ہیں، جو آپ براڈ کاسٹ کرتے رہتے ہیں، لائیو سیشنز کرتے رہتے ہیں، تو اس میں جیسے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ علامہ مقصود قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی جلوہ گر ہو گئے ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو بجائے یوٹیوب پہ فضولیات میں اپنا وقت برباد کرنے کے یا نیٹ فلکس پہ جا کے اس مبارک مہینے میں گناہ کمانے کے، اگر آپ نوٹیفیکیشن آن کر لیں گے کہ جب ہمارے جو ہے وہ کسی اسلامک سینٹر سے، جیسے فیضان عائشہ سے پروفیسر احمد امان صاحب اور سید عثمان شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی لائیو سیشن کرتے ہیں، اس طریقے سے میں علامہ مقصود صاحب کے سیشنز بھی سنتا رہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑی نعمت ہے اس وبا کے دور میں کہ ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے اللہ سے اور اللہ والوں سے الحمدللہ ہم جڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم آپ کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ مقصود صاحب میں آپ کو سامنے کہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ آئیں اور آپ کی وجہ سے آج ہمارا پہلا روزہ بھی ہوا ہے، جزاک اللہ۔ تو there was so much confusion and انشاءاللہ جو بھی کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی مرضی ہوتی ہے، تو صحیح ہے انشاءاللہ we are doing good الحمدللہ۔ بھی آج اپنا پہلا روزہ بھی ہو گیا اور اللہ پاک قبول فرمائے اور آنے والے ہر روزے کو قبول فرمائے اور اس میں ہم کو صحیح معنوں میں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ابھی محمد سورودی بھائی بھی پھر واپس آ رہے ہیں، تو ان دوران میں آپ حضرت مقصود صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ جو ہمارے فرینڈس اور فیملیز میں سامعین نہیں کہتا ہوا، میں کوئی ناظرین بھی نہیں کہتا، کیونکہ whoever are watching they are all my friends and family members mostly، so اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ آپ کیا کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو ماشاءاللہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو، جتنے بھی اس وقت ساتھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور بالخصوص حضرت علامہ مفتی سجاد مدنی صاحب، چلیں ان سے ملاقات فون پہ تو ہوتی رہی ہے، تو آج وہ دیدار بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں برکت کے لیے بس چند کلمات عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے تو خطاب تو حضرت قبلہ مفتی صاحب علامہ سجاد مدنی صاحب ہیں، تو ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ان جیسے قیمتی ہیرے، یہ جو دین کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اہل علم کی قدر کریں اور ان سے استفادہ کریں اور ان سے دین سیکھیں۔ تو بہرحال اللہ ان کا سایہ بھی ہم پر آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک میں آج ہمیں یہ موقع ملا افطار کے بعد، اور یقیناً ساتھی اب تیاری کر رہے ہوں گے صلاۃ التراویح کی، جو کہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں
یہ خاص عبادت ہے جو رمضان میں ادا کی جاتی ہے۔ ایک تو روزہ ہے، روزے کے ساتھ تراویح ہے، اور پھر تراویح کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس میں قیام کیا، یعنی یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے نا کہ دکھاوے کے لیے نہیں یا فارمیلٹی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے جو اس میں قیام کرتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام مال امام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ عبادت کے لیے، قیام کے لیے، تراویح کے لیے شریک ہو گیا یہاں تک کہ امام نے اپنی نماز مکمل کر لی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنا آسان ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بڑی صحیح ابن حبان میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آئی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان جو ہے وہ بھی میرا اللہ پر بھی ایمان ہو اور آپ کی رسالت پر بھی ایمان ہو، یعنی توحید اور رسالت کا اقرار بھی کرتا ہوں، اور میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنے والا ہوں، اور میں رمضان کے روزے بھی رکھوں، وقمت ہوں، اور اس رمضان میں قیام بھی کروں، یہ جو قیام اللیل ہے، تراویح یہ بھی پڑھوں۔ اب ذرا توجہ کریں، ایک ایمان ہو گیا، توحید و رسالت، 5 وقت کی نماز ہو گئی، رمضان کے روزے ہو گئے اور تراویح ہو گئی، اور 5واں انہوں نے کہا وآتیت الزکاۃ، اور میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں، تو یا رسول اللہ میرا کیا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مقام ہے، صدیقین جو اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت میں جو اس پہ مرے، یہ جو باتیں تم نے بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو صدیقوں اور شہیدوں میں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ جو نماز پڑھنی ہے اس کو دل سے ادا کرنا ہے، خشوع، خضوع، ذوق اور شوق کے ساتھ۔ اور یہ پھر میں اپنے ساتھیوں کو کہوں کہ اپنی نمازوں کو ضائع اور برباد نہ کریں کہ آن لائن جو ہے وہ کہیں مسجد میں اعلان ہو گیا اور آپ وہ کمپیوٹر آگے رکھ کے آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود پڑھیں، جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں، جتنی آیات آپ کو یاد ہیں، آپ خود پڑھیں، اور اس سے آپ کو خشوع اور خضوع بھی آئے گا، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ باقی آپ پورا قرآن سن لیں، آن لائن سن لیں، آپ جس طرح مرضی سن لیں، کیسٹ میں سن لیں، تو وہ سننا اپنی جگہ، لیکن نماز جو ہے وہ اس کے لیے امام کا اسی جگہ پر، اسی محل میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ روزے کی روح، جو روزے کا اصل مقصد ہے تقوی، اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور برے کام بھی کر رہے ہیں، تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کو محسوس کریں اور اللہ کے قریب ہوں۔ اور فرمایا بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، لیکن ان کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ وہی ہیں جو گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں کب نماز ختم ہوگی۔ صحیح ہے۔ تو جن کا مقصد جو ہے وہ نماز پڑھنا نہیں ہے، جن کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے، جو ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے بلکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں بس ایک فارمیلٹی پوری ہو جائے۔ اس لیے رمضان المبارک میں جب ہم قرآن شریف کے ساتھ ایک قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ روزانہ کم از کم 1 سپارہ ضرور پڑھیں تاکہ اس پورے مہینے میں ہم ایک قرآن شریف مکمل کر لیں، اور اس میں تراویح کا اہتمام کریں، اور اس میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک تعلق اور ہمارا ایک نسبت ہے، اور یہ تعلق اور نسبت درود و سلام پڑھنے سے اس میں
اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمارے مہمان آ گئے ہیں، حافظ محمد نہیں علی۔ قبلہ آپ نہیں قبلہ آپ مہمان ہیں، قبلہ ہم مہمان نہیں ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ گھر میں ہر بار ہوتے ہیں، پورے ایسے وہ میزبان گھر میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ چلے میزبان آ گئے ہیں اب تو ظاہر ہے پھر اب انہی کی انشاءاللہ ان کو موقع دیتے ہیں۔ میزبان بھی نہیں ہوں، دونوں کو مہمان بھی نہیں ہوں، میزبان بھی نہیں ہوں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں میں تیسرا لفظ کیا استعمال کروں۔ ماشاءاللہ، رمضان کی مبارک ہو آپ کو۔ ماشاءاللہ، خیر مبارک حضور، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ اور اس سے پہلے بھی پہلے اقبال بھائی نے جو پروگرام کیا تھا، آپ کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور یقیناً آپ وہاں رہ کر دیار غیر میں اور اس کنڈیشن میں، اس پوزیشن میں رہ کر بھی الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے آپ دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوب برکت نصیب فرمائے۔ اور قبلہ حاج صاحب سے جب بات ہوئی تھی تو اس فہرست میں میرا خیال ہے آپ سر فہرست تھے، تو میں نے کہا چلے یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ سے آج ملاقات بھی ہو گئی اس بہانے، اور بہت عرصے بات ہوئی یقیناً، لیکن الحمدللہ خیر خرید کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ گو کہ ہم گلے نہیں مل سکتے، لیکن ہمارے دل جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں یقیناً۔ ابھی تو ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے۔ آج کل تو پابندی ہے، ہاں گلے ملنا، ہاتھ ملانا، سوشل ڈسٹینس کی ضرورت ہے، تو بس دور سے ہی السلام علیکم، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی ہمیں ایک تربیت، ہماری اس میں تربیت ہے۔ دیکھیں میں یہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں آئسولیشن ہے، یہ سوشل ڈسٹینس ہے، گھر میں محدود ہو گئے، محصور ہو گئے، اصل میں یہ خلوت ہے، جو خلوت نشینی ہوتی ہے نا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ وہ کہا نا کہ ایک لمحے کیا جو انسان اپنا محاسبہ کرے، فکر کرے، وہ 60 یا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو یہ انسان کو اور ہم مسلمانوں کو یہ رمضان میں الحمدللہ اتنی فرصت ملی اور ایسا موقع ملا، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کتنے نوجوان ارد گرد ہمارے چلتے پھرتے دنیا سے چلے گئے، جو ابھی اسپتالوں میں بیمار ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور روزہ دار کی کم از کم ایک دعا، حدیث کے مطابق روزانہ کم از کم ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جب تم دعا کرتے ہو تو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ بعض حدیث میں یہاں تک ہے کہ جو حاملین عرش ہیں، وہ جو خاص الخاص فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو وظائف، جو ورد، جو اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور تحمید تم کرتے ہو رمضان میں، وہ موقوف کر دو۔ تو کہتے ہیں یا اللہ پھر ہم کیا عبادت کریں گے اس رمضان میں، ہم اپنے وظائف چھوڑ دیں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب کے جو امتی روزہ رکھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، تم ان کی دعاؤں پر آمین کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جتنا جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان آباد ہیں، بیچارے بہت سارے بے روزگار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ مختلف سچویشنز ہیں لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی، کرونا اور ہر طرح کی جراثیم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیاوی طور پہ بھی ترقیاں عطا فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان کی ترقی بھی دے، کیونکہ یہ ایمان کی ترقی جو ہے نا، جب قرآن سنتے ہیں تو اس سے ایمان، انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں، درود و سلام سنتے ہیں، نعت شریف سنتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اپنے آقا سے محبت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے سب کا میسج آ رہا ہے، تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اسکر چیسی صاحب، اور یہ باقی جتنے بھی سید وسیم صاحب ماشاءاللہ میسج کر رہے ہیں ساتھی، اور یہ ہمارے ملک خالد محمود صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، بس
اقبال بھائی کا حکم تھا تو اس لیے میں نے چند کلمات آپ کے I already requested yesterday. Okay, you have to come. مہربانی کو نہیں کوئی ایسی بات نہیں. بس یہ once again جو what I try to summarize is we should focus on ourselves, on our faith, on our connection with our Lord, our Creator, Allah, and our connection with our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and our connection and tie bond with the Holy Quran, and our connection with our deen. And we should realize that what is the importance of our deen and our faith. And the time has been written when and where and how we will die. But the point is, when we are in our grave, so we should think that when the questions will be asked, we have to answer, nobody else. So we will be asked. So we have to get ourselves ready. That is the focus. That is the point. Any time we spend in the reading of Quran, in recitation of Quran, listening to the Quran, listening to the khutbah, speech and dars, and seeking the knowledge of Quran and Hadith, listening to the Naat, these all are good deeds. These are the blessings. These are going to bring the blessings, and these are going to take us closer to Allah and closer to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Those who are the frontliner, those who are serving the community in this time, so we should pray for them, and we should remember them in our prayers, that Allah bless them, Allah protect them, Ameen. Allah grant them the strength and power so they can continue to serve the community. کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے انسانیت کی خدمت کرنا, کسی مریض کی خدمت کرنا. اور یہاں باتوں سے باتیں نکلتی جا رہی ہیں, ایک حدیث اور بھی یاد آ گئی. حضور نے فرمایا اذا حضرتم المریض فقولوا خیرا, اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون. یہ سیاہ ستہ کے اندر, بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مریض کے پاس ہو یا کسی میت کے پاس ہو, تو حضور فرماتے ہیں اپنی زبان سے اچھے جملے کہو, پازیٹیو بات کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو جو کوئی مریض ہے تو یہ نہ اس کو کہو کہ بس یار یہ تو کرونا والا تو نہیں بچے گا, تم تو نہیں بچو گے, یعنی اس کو پہلے ڈرا کے ہی مار دو. ایسا نہ کرو بھائی, اس کو امید دو. اور بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو بیمار ہے اس سے دعا کراؤ, کیونکہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس کے لیے دعا کی جائے, اللہ تمہیں صحت دے گا, اللہ تمہیں شفا دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا. ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں, اور شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس طرح کے جملے جب ہم بولتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اور یہ تو آج میڈیکل سائنس کو مانتی ہے, ڈاکٹرز مانتے ہیں کہ بعض اوقات دعائی سے وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو انسان کے فیتھ اور دعاؤں سے جو ہے وہ نکلتا ہے. میں نے کافی وقت لے لیا, اور بہت اچھی بات کیا یہ گفتگو جو ہے نا, وہ یقیناً وہاں کے لوگ تو شاید سنتے ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو ہے وہ اس طرح گفتگو اور جو ہے وہ اتنے اٹینشن کے ساتھ کبھی کبھی محفل میں بھی ہوتے ہیں, تو شاید اس طریقے سے اٹینشن ہم نہیں دے پاتے. لیکن الحمدللہ اس وقت یقین کریں کہ گفتگو سننے کا اور ساری چیزوں کو سمجھنے کا یہ وقت آپ نے جیسے فرمایا نا کہ ایک آزمائش سمجھ لیں, لیکن اس آزمائش کو آپ نے رب کی طرف کس طرح لوٹ کر اور اپنے آپ رب سے رجوع کرتے ہوئے کس طرح آپ نے جو ہے نا وہ اس وقت کو گزارنا ہے, یہ آپ ہی سکھا سکتے ہیں. آپ جیسے علماء کرام, آپ جیسے جتنے لوگ ہیں ہمارے, اگر یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تربیت کا سب سے زیادہ اثر اس وقت میں سمجھتا ہوں ہے کہ اگر آپ جس طرح تربیت کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ اس چیز سے زیادہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں, اللہ آپ کا سایہ اور قبلہ حائی صاحب کی عمر دراز فرمائے اور صحت و عافیت نصیب فرمائے. میں ابھی اقبال بھائی وہ شروع میں آپ جب وہ نعت پڑھ رہے تھے تو شم میں رسالت عالم تیرا پروانہ, تو میں سن رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ آج آپ ہی پڑھیں اور میں سنتا رہوں. مطلب کوئی اس میں کوئی تعریفی کوئی ایسا نہیں ہے کہ خوشامد ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, بلکہ ایک دو میسج بھی آئے تھے کہ اقبال بھائی آپ کی محنت رنگ لے آئی اور آپ نے جو ہے نا وہ
آج نعت بہت اچھی پڑھی. یقیناً آپ مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ سنتے بھی رہتے ہیں, اور بلکہ آج میں ایک میسج آپ کے پلیٹ فارم سے دیتے ہوئے کہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار وہ ہم نعت شریف کس طرح پڑھیں, اور نعت شریف پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ پریکٹس کس طرح کریں, اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں کس طرح کرنا چاہیے ہم نعت شریف اچھے سے اچھا پڑھ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ سننے والا اچھا ہوتا ہے, جس کی سماعت بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے سننے کے حوالے سے, تو وہ بہت اچھا پڑھتا ہے. تو یقیناً آپ کی سماعت ایسی ہے تو آپ بہت بہتر انداز میں پڑھ لیتے ہیں. اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. آمین. مگر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شروع کریں پلیز, کیونکہ ویورز آر ویٹنگ فار یو. ایکچولی آئی وانٹ ٹو جسٹ ہمارے فرینڈز اور جو میرا خیال ہے ہم بتانا چاہتا ہوں دعا جی جی یہ جو حضرت رئیس العلماء سید جامی اشرف صاحب, he was supposed to join us, but because of the poor connection, like some kind of technical issues in internet, he couldn't join. So inshallah he will be back. Inshallah he will be back soon. So that's what we are trying. So inshallah he will be back. اور ان کے ان سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک ان کو بھی انشاءاللہ. he is a very nice person and I love him. and میری سب سے پہلی ملاقات ان کی مکہ شریف میں ہوئی تھی, اس کے بعد ان کی ملاقات میری مدینہ شریف میں ہوئی تھی. اور I have the honor to touch the مٹی مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اپنے قبر مبارک کی جو مٹی ہے نا, وہ مٹی کو مجھے ٹچ کرنے کا بھی وہ شہادت ان کی وسیلے سے ملا ہوا ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. very nice person and inshallah he'll be back. انشاءاللہ انشاءاللہ. مولوی بھائی آپ کی مرضی کتنا سنانا چاہتے ہیں, جب تک بس جیو میں تمہاری نہ سنتا رہوں بس. نہیں آپ کی محبت ہے, بلکہ ہم جو ہے نا وہ آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر مٹی مبارک شریف کے حوالے سے تذکرہ کیا, تو مجھے اسی وقت ایک کلام یاد آیا. میں 2 شعر پیش کر دیتا ہوں, پورا کلام مجھے یاد نہیں ہے, مل کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد, مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی, مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی, مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی, مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی. مدینے کا پانی تو آب شفا ہے, وہاں کی ہوا زندگی دینے والی, مدینے کی مٹی تو آب شفا ہے, مدینے کا پانی تو آب شفا ہے, وہاں کی ہوا زندگی دینے والی. ہوا ہو تا پیدا جو دور نبی میں, دن رات سنتا اذان بلالی, مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی, مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی. جنہیں رب نے معراج تحفے میں بخشا, وہی تو خدا ہے محبوب عالی. میرا نام نام محمد کا صدقہ, اسی نام سے اسی نام نے سب کی عزت بچا لی. شہنشاہ عالی مدینے کے والی,
مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا، میں آؤں گا ایک روز بن کر سوالی، مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا، میں ایک روز آؤں گا بن کر سوالی، کراچی سے بھیجے ہے خاکی نے آقا، کراچی سے بھیجے گئے تحفے میں آقا، درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ رمضان کی اسی اس مہینے کی نسبت سے جو کلام ہو وہ بھی سنا دینا پلیز۔ میں اس وقت تھوڑا سا سسپینس ہے، کل انشاءاللہ کلام ریلیز ہوگا تو پھر میں کسی اور ٹرانسمیشن میں آ کر وہ کلام انشاءاللہ میں پورا کر دوں گا، چونکہ ریلیز نہیں ہوا اور آفیشیلی جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر ریلیز ہوگا، بلکہ اس وقت جتنے دیکھ رہے ہیں تو اقبال بھائی کے چینل کو آپ نے یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا، تو اس کے وسیلے سے آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور فیس بک پیج کو بھی سبسکرائب اس کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا۔ تو ہم علامہ صاحب سے میرا خیال ہے دعا کی طرف چلتے ہیں، اور ابھی تو ایک دو کلام وہ سنانے ہیں، ویسے افضل بھائی کا یہ آ رہا ہے بار بار کلام اعلیٰ حضرت، یہ چشتیہ فاؤنڈیشن کا پروگرام ہے، اب سمجھ آئیے، تو میزبان تو اصل میں چشتیہ فاؤنڈیشن ہے بھائی، تو وہی تو افضل بھائی آئیں گے ابھی آپ کے پاس۔ ہاں تو وہ میں نہیں، یہ آپ کا ٹیکسٹ میسج آ رہا ہے، پلیز کلام آف اعلیٰ حضرت، میں پڑھ لیتا ہوں۔ کلام اعلیٰ حضرت سے تو دل کو جلا ملتی ہے، لیکن اگر میں پڑھتا لیو ہو جاؤں تو آپ لوگ پھر کنٹینیو کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ چل افضل بھائی بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ آ گئے نا بھائی، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام اعلیٰ حضرت۔ افضل بھائی آپ کا چہرہ جو ہے وہ سورج کی نظر ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ لائٹس جو ہے نا اقبال بھائی، ہاں ادھر تھوڑا پیچھے چلے جائیں، رائٹ، ہاں اوکے سر، سوری سر۔ ہاں دراصل وہ آپ کی زیارت بھی کرتے رہے نا، نیک لوگوں کی زیارت تو کرتے رہے نا ہم۔ ارے کیوں گناہگار لوگوں کی مذاق اڑاتے ہو سر یار؟ نہیں استغفر اللہ، نہیں آپ ہمارے محسن ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ نہیں جی کلام اعلیٰ حضرت شروع کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بملك الله وعلى واصحابك يا حبيب الله۔ کلام اعلیٰ حضرت۔ ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں،
ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، سبحان اللہ، تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ خاص توجہ چاہتے ہوئے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ہاں دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، سبحان اللہ، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، افضل بھائی آپ کو ہاں جی حقیقت ہے کہ انسان کتنا ہی غمگین پریشان کیوں نہ ہو، صرف وہ مدینے اور مدینے والے آقا کو یاد کر لے، ان کا ذکر سن لے، کر لے، تو ان کی یاد سے، بلکہ یاد بھی نہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہا ہوں، ان کی مہک سے، یعنی ان کی یاد سے جو ایک مہک آتی ہے، یا ان کے ذکر سے جو ایک سرور آتا ہے، جو مہک آتی ہے، اس سے ہی جو ہے وہ دل کے غصے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو کورونا وائرس کا خوف کا ماحول ہے، اس میں یہ ایک تسلی ہے عاشقوں کے لیے، اور یہ علامہ صاحب یہ جو اعلیٰ حضرت نے تسلی بھی فرمائی، لیکن ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے
ہے تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتے کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی مشکلیں کیا کیا، دل میں گویا کہ تیری گوشگے تنہائی ہو، پھر تو خلوت نے عجب انجمن آرائی ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے، جب یاد تیری یاد پئی تڑپان دیے لال لانے جڑیاں کدیاں اس رستے ماگی تکتی ہے تیری راہ میں آنکھیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوب۔ اور اب علامہ صاحب علامہ صاحب اس شعر کی طرف اگر آپ آ جائیں، تھوڑی سی اس کی تشریح بھی کرتے کرتے یہاں سے رخصت ہو، کہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ علامہ صاحب غالباً چلے گئے یا ہمارے ساتھ ہیں، اگر اللہ پاک نے اپنے حبیب کو قاسم بنایا ہے، بے شک انما انا قاسم واللہ یؤتی، اور انا اعطیناک الکوثر، جو خیر کثیر عطا فرمائی ہے کہ آپ چاہیں تو آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو جو آقا اتنا کریم ہے، جس کی طاقت کا یہ اندازہ ہے، وہ مردوں کو زندگی بخش سکتے ہیں، تو ہمارے غمگین دل کو سرور اور کیف عطا کرنا یا کسی بیمار کو شفا دینا، تو یہ تو آقا کی بس ایک ہلکی سی، پوری نظر بھی نہیں، ایک ہلکی سی نگاہ ادھر پڑ گئی کو بندے کا کام ہو گیا۔ بے شک، بلکہ میں اسی لیے میں نے اس لیے آپ سے عرض کی کہ یقیناً میں نے کہا ایک تو آپ جس طرح تشریح کریں گے یقیناً شاید اور انداز میں نہ کر سکے ہم، لیکن کچھ کافی لوگ ایسے ہمارے ساتھ ہیں۔ افضل بھائی تو بہت اچھی طریقے سے کلام اعلیٰ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن یقیناً ویورز میں سے کافی لوگ ایسے ہمارے ساتھ ہیں جو کلام اعلیٰ حضرت کو سنتے ضرور ہیں، لیکن آج تک جو ہے نا وہ چونکہ کلام اعلیٰ حضرت سننے کے بعد جو ہے نا وہ کیفیت خود ہی بن جاتی ہے، مطلب ہمیں کوئی بھی نعت خواہ پڑھ لے، کوئی بھی ثنا خواہ ہو، اگر کلام اعلیٰ حضرت اور بزرگوں کے کلام پڑھے جاتے ہیں تو ان کی خاص نظر کرم جب ہوتی ہے تو وہ محفل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے کیفیت بنتی ہے۔ تو اور جس کیفیت کے ساتھ انہوں نے کلام لکھا ہوتا ہے تو وہ کیفیت یقیناً اس وقت شاید اس میں بھی اس کے کچھ لمحات جو ہے نا وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو میں اسی لیے آپ سے عرض کی کہ اگر اس حوالے سے تشریح اگر اس کی کریں گے تو جتنے ویورز ہیں تو ان کو سمجھنے کا موقع ملیں گے، اور پھر جب وہ خود سمجھ کر سنیں گے تو اس کا ایک الگ مزہ ہے۔ جس طرح سننے والے کو پڑھنے والے کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تو اس کا مزہ اس محفل پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر سننے والا ایسا ہو
تو اس کا یقیناً آپ دیکھیں گے کہ کچھ محفل ایسی ہوتی ہے جو بالکل سلیکٹڈ ہوتی ہیں، لوگ بہت کم ہوتے ہیں محفل میں، لیکن سننے کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید بہت کثیر مجمع بیٹھا ہے. تو یقیناً یہ آپ کی شفقتیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں. اقبال بھائی ہمارے یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں، یا پتہ نہیں گوشہ نشینی اختیں انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اختیار کر لی ہے؟ نہیں آ گئے ماشاءاللہ. میں بس آج تو غوث پاک کی ولایت کا دن بھی تھا نا، تو آپ کو اس کے بارے میں اس غوث پاک کی منقبت پیش کر دیں غوث پاک. جی چلے میں ایک اور منقبت مجھے یاد آئی، طرز بہت اچھی ہے، میں آج کل بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلام کو، قیامت تک رہے بے خوف، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی یاد گئے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے. میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو، سب کا بگڑا وقت سنوار دو، سب کا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آن ہے. جزاک اللہ. Thank you so much Muhammad Ali bhai for joining us, and inshallah we will have to come back when جو حضرت جامی سے اشرف صاحب جو آنے والے تھے ان کا کنیکشن پرابلم ہو گیا تھا، اس لیے he couldn't join. So inshallah we will be back with him again another day. So آپ بہت بہت شکریہ. میری بھی یہی رائے کہ اگر آپ یہاں پہ تھوڑی دیر کے آ جاتے اور حضرت بھی آ جاتے تو آپ سے بھی ملاقات ان کی ہو جاتی. ہاں بہت اچھا ہو جاتا، بہت اچھا ہو جاتا. My intention too, so that's why I asked you to join. So میں مفتی سجاد مدنی صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جوائن کیا، اور ماشاءاللہ he is a very nice and very easy going guy, you know. بہت ہی اچھا آدمی دکھتی ہے، اور میں نے دو تین بار ان کی تقریریں سنی ہیں. ماشاءاللہ is very learned too. So ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا بھی. میں حضرت علامہ مقصود صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آج پہلا روزہ ہے اور بہت اچھا بھی دن ہے، فرائیڈے بھی ہے، جمعہ بھی ہے،
اور سب کی دعا کریں. اور الیاس بھائی کے بھائی بھی آج یہ ہو گئے, الیاس اختر صاحب کے, الیاس اختر صاحب کے بردر, بڑے بھائی بیمار تھے کورونا وائرس کی وجہ سے, ان کا بھی آج یہ نا ہی ڈائٹ. اللہ کام یہاں پر پاکستان میں نہ ہی جمع اپنے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اللہ درجہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ان کے لیے بھی دعا کریں پلیز, اور جو بھی بیمار ہے سبھی کے لیے دعا کریں, اور خاص کر کے میرے بھائی حنیف بھائی کے لیے بھی دعا کرنا, ان کے لیے بھی اللہ پاک ان کے بھی شفا دے جلدی. اور ہی از ہوم اینڈ ہی از ڈوئنگ گڈ, اینڈ آئی ایم جسٹ آسکنگ یو ٹو پرے فار ہم. اینڈ جو بھی بیمار ہے سب سے دعا کریں, اور جو لوگ خاص کر کے ہمارے ابا امی, ہمارے سسر اور ہمارے رشتے دار دنیا سے چلے گئے, ان کے لیے بھی دعا کریں. اس مبارک مہینے کی برکت سے ان کے لیے بھی آسانیاں ہو, اور قبر کو روشن. جزاک اللہ. آمین آمین آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اے مالک مولا یا ارحم الراحمین, یا اللہ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں یا رب العالمین, آج جمعہ کا دن ہے یا رب العالمین, ہم سب پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین. ہمیں اس رمضان میں عبادات اور اعمال صالحہ کرنے, اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے سینوں کو نور ایمان سے منور فرما, نور قرآن سے منور فرما, درود و سلام اور محبت رسول کی روشنی سے منور فرما. اے مالک مولا یا جتنے ہمارے بیمار ہیں یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان تمام بیماروں کو, بالخصوص جو کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. بالخصوص ہمارے حنیف کانٹریکٹر صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ متواترہ نصیب فرما. ہمارے امجد بھائی ہیں, امجد علی بھائی, یا اللہ ان کو, ان کی اہلیہ کو, اور دیگر جتنے ہمارے ساتھی جو بیمار ہیں یا گھروں میں محصور ہیں یا رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ متواترہ نصیب فرما. اور ہم سب کو ہر طرح کے جراثیم, ہر طرح کی وبا, ہر طرح کے مرض, ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی آزمائش سے یا اللہ ہمیں محفوظ اور مأمون فرما یا رب العالمین. یا رب العالمین ہمارے رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, کل بلاد اسلامیہ کی خیر فرما, ہمارا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما. اور جو ہمارے مسلمان یا رب العالمین اس کرونا وائرس کی وجہ سے یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما. الیاس بھائی کے بھائی جو ہیں برادر طیب بھائی یا اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما یا ارحم الراحمین. ہمارے عمیر اوان بھائی جو ہیں ہمارے نعت خان, ان کے والد اور والدہ دونوں کو یا اللہ شفا عطا فرما. بالخصوص ان کے والد وینٹیلیٹر پہ ہیں یا اللہ ذکر رسول کا صدقہ ان کو شفائے کاملہ یا عطا فرما. اور جتنے بھی ساتھیوں نے, دوستوں نے یہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے یا ہمارے حافظ محمد علی سروردی صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا, یا ہمارے اقبال کنٹریکٹر صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا, یا ہمارے مفتی سجاد مدنی صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا, یا ہمارے چشتیہ فاؤنڈیشن کے افضل بھائی کو دعاؤں کے لیے کہا, یا مجھ فقیر کو دعاؤں کے لیے کہا. یا رب العالمین تو سب کے نام سب کے کام سے واقف ہے. یقیناً یا اللہ روزے دار کی دعاؤں پر تیرے فرشتے آمین کہتے ہیں. یا اللہ اس آمین کو قبول کر کے ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے. اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ہمیں گھر گھر میں یا اللہ ذکر و درود کی محفلیں اور تلاوت کی محفلیں اور قرآن شریف کی قرات کی توفیق عطا فرما, درس قرآن کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں, قابل نہیں, یا اللہ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرما. اور اگر آزمائش میں ڈالنا مقدر ہے تو پھر ہمیں اس میں سرخرو فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو خیر مانگی ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. تو دلوں کے حال سے واقف ہے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم سے راضی ہو جا مولا کریم. ہماری اس کاوش کو, اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول, منظور, ماجور فرما یا رب العالمین. یا اللہ اس بیماری کے تدارک کے لیے, اس کے علاج کے لیے یا اللہ تو مدد فرما یا رب العالمین. آسانیاں پیدا فرما. مسجدوں اور اسلامی مراکز
اور حرمین طیبین کے کھلنے کے اسباب پیدا فرما. ساحل فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار فساحل یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا اللہ ہمارے جو جتنے بھی ساتھی اس وقت یہاں موجود ہیں، ہمارے باپ دادا آبا و اجداد میں سے جو ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما یا رب العالمین، ان کو مغفرت کاملہ اور رحمت واسعہ عطا فرما. آمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے. آمین. یا اللہ جو ساتھی ہمارے دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس کی وجہ سے یا اللہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے، یا اللہ ان کو اپنے وطن جانے کے لیے عافیت کے ساتھ اس کے لیے اسباب پیدا فرما آمین. یا رب العالمین یا رحمت العالمین. اور جو گھروں کے اندر جو ناچاکیاں اور جھگڑے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے. یا اللہ اس رمضان کی برکت سے یا رب العالمین یا رحمت العالمین ہمارے دلوں کے اندر محبتیں اور پیار پیدا فرما دے، دلوں کو قریب فرما دے. اور جو ہمارے فرنٹ لائن پر ہیں، میڈیکل فیلڈ میں ہیں یا اللہ، یا کسی طرح بھی کمیونٹی سروسز کر رہے ہیں، یا ان مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یا ان کے کفن دفن میں یا اللہ اپنا وقت دے رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو مزید اسٹرینتھ اور پاور دے یا رب العالمین، ان کے لیے یہ کام آسان فرما دے، ان کو ترقیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، ان کو یا اللہ دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرما. ہماری چشتیہ فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لك صمنا وآمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أفطرنا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا ارحم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا آمين. And tomorrow I have another live session at 6 o'clock in the evening. Asar ke time ke waqt hoga inshallah 6 to 7. It will be a limited and Allama Shahzad Ahmad Chishti صاحب آئیں گے اور ان کے ساتھ میں ہوں گے ثنا خان. امریکہ کے جو دو معروف ثنا خان ہیں ان کا نام ہے اصغر چشتی صاحب اور سجاد بٹ صاحب ہوں گے. So please join tomorrow inshallah with them. So we will see you tomorrow between it will start around 6 o'clock sharp. Please try to be ready. اینڈ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور آپ جس طرح سے ہماری اس پروگرام کو دیکھتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آئی کین ڈو لائک دس. اللہ حافظ. آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.